یمین الدولہ ابوالقاسم محمود ابن سبکتگین المعروف محمود غزنوی 2 نومبر 971 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سلطنت غزنویہ کا پہلا آزاد حکمران تھا۔ اس نے 999 سے لے کر 1030 تک حکومت کی۔ ان کی موت کے وقت ان کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، جو شمال مغربی ایران سے لے کر برصغیر میں پنجاب تک، ماوراء النہر میں خوارزمن اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ محمود غزنوی کے والد سبکتگین ایک ترک غلام کماندار تھے، جنہوں نے 977 میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے، قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اصلاحات کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی۔ سلطان محمود غزنوی، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، ان کی فوج کم و بیش 1,00,000 تھی، اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15,000 ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے وہ بیشتر ہندو ہوتے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوا کرتا تھا۔ عباسی خلیفہ نے 999 عیسوی میں سلطان محمود کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، ان کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جےپال کے زیر سلطنت تھا۔ جےپال اور سلطان محمود کے بعد سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں 986 عیسوی میں ہوئی تھی، جس میں جےپال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجہ جےپال، جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بےتاب تھا، اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ 1001 عیسوی میں پشاور کے قریب راجہ جےپال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جےپال کو پھر شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گئے۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجوڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوا، مندر کو توڑ ڈالا۔ یہی وجہ مشہور جنگ تھی، جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 عیسوی میں ہوئی، جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی بیمار رہے اور اپنی آخری جنگی مہم 1029 میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویہ کو شکست دی۔